حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں سماج نے، سوسائٹی نے، انسانوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ کچھ تو سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، وہ اٹل ہوتے ہیں۔ اور جو بھی سنت اللہ کے خلاف کرتا ہے اسے بڑی بھاری اس کی قیمت چکتانی پڑتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی دائرے کے ساتھ ہو، کہ کوئی آدمی مسلسل جاگنا شروع کر دے، نیند ختم کر دے، تو یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے۔ وہ 2 دن، 4 دن، 6 دن کے بعد بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے، اور پھر وہ بڑھتی چلی جائیں گی چیزیں۔ سنت اللہ کے خلاف کر دیا، کوئی زیادہ سونا شروع کر دے، رات دن سویا ہی رہے، وہ بھی اپنے جسم کو، باڈی کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ کوئی بہت کھانا شروع کر دے، کوئی بہت بھوکا رہنا شروع کر دے، تو اللہ جل جلالہ نے جو کائنات کا دستور بنایا ہے، جب وہ اس دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے، چاہے فرد ہو، چاہے کوئی خاندان ہو، چاہے کوئی قوم ہو، چاہے کوئی معاشرہ ہو، وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ سنت اللہ ہے سوسائٹی میں عدل پیدا کرنا، انصاف پیدا کرنا، حقوق ادا کرنا، حقوق کی رعایت کرنا، یہ اللہ کا دستور ہے، اس نے ہمیں دیا ہے۔ اب جو شخص اس سنت اللہ کو چھوڑ کر عدل کے بجائے ظلم کو اختیار کر لے گا، حقوق پامال کر دے گا، تو وہ سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی، بربادی کی طرف جائے گی۔ اب اسے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے، نہ کوئی دم بچا سکتا ہے، نہ درود بچا سکتا ہے، نہ ختم بچا سکتا ہے، دستور کے خلاف ہو گیا۔ جب تاتاری آئے، انہوں نے آ کر مسلمان سوسائٹیوں میں تباہی مچانی شروع کی، تو دستور تو یہ ہے کہ ظالم کے سامنے اپنی اجتماعیت کو پیدا کر کے اس کے مد مقابل کھڑے ہو کر اس کے ظلم کو روکا جائے، اس کے لیے تدبیر اختیار کی جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس دور کے اہل العلم نے وہ بیٹھ کے اپنے گھروں میں اور مدرسوں میں اور بخاری شریف کا ختم پڑھنا شروع کر دیا۔ کس کا ختم پڑھنا شروع کر دو تو برکت آئے گی، لازمی طور پر کوئی نہ کوئی برکت ملی ہوگی۔ لیکن تاتاریوں کے خلاف میدان عمل میں نکلنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کر ختم پڑھنے سے سنت اللہ پوری نہیں ہوئی۔ ورنہ جو حدیث مبارکہ بخاری شریف میں جمع کی ہیں، وہ امام الانبیاء
سرتاج الانبیاء، نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں، مبارک الفاظ ہیں، اور امام بخاری نے انہیں جمع کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث اس میں شامل نہ ہو۔ اگر ان الفاظ کی اس طرح سے برکت حاصل کرنی ہوتی تو پھر اللہ کے حبیب کو میدان بدر سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ میدان احد میں نکل کر اپنے دانت شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنگ احزاب میں پیٹ پر پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ دستور یہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں اپنی جمعیت اکٹھی کریں، اپنی قوت اکٹھی کریں، شعور کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اس کی تدبیر کو سمجھیں، اس کی تدبیر کے مقابلے میں تدبیر بنائیں، ورنہ صرف درود دلوا دینے سے، حلوہ پکا لینے سے، میٹھے نمکین چاول بنا لینے سے دشمن پر فتح حاصل نہیں ہوگی۔ تو سنت اللہ کے خلاف جب چلا جاتا ہے، سوسائٹی میں، سماج میں اللہ کے بنائے ہوئے ان دستوروں کو چھوڑا جاتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہماری زندگیوں میں جو خرابی پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ کہ جو فطرت تھی، نیچر تھی، جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا، جس کے مطابق ساری کائنات بنائی، اس فطرت کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی مرضی کی کوئی چیز تیار کر لی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ رات ساری کاروبار ہو رہے ہیں، صبح سارا سویا جا رہا ہے، الٹ کام ہو گیا۔ دنیا میں جتنے بھی انسانوں کے سوا کائنات میں مخلوقات ہیں، وہ جیسے ہی مغرب شروع ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے اس وقت تک وہ اپنے گھونسلوں میں پہنچ جائیں، اور پھر وہ اس کے بعد آرام کرتے ہیں، اور صبح کو جیسے ہی یہ صبح صادق ہوتی ہے، طلوع ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بیدار ہو جاتی ہیں، اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف عمل ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگرچہ تم ان کی تسبیح کو نہ سمجھتے ہو، تمہیں نہ پتہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں، اس کی تقدیس کو بیان کرنے میں، اس کی حمد و ستائش میں وہ سویرے سویرے شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ دیر تک نہیں سوتے، ان میں دیر تک سونے کا رواج نہیں ہے، ان میں صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ اور جو قومیں عقل مند ہیں، جنہوں نے سنت اللہ کو سمجھ لیا ہے، ان کے ہاں بھی کام صبح شروع ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا؟ آپ ان قوموں کا تجربہ کریں، تجزیہ کریں، جو اللہ کے دستور کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے فطرت کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے نیچر کو نہیں چھوڑا، وہ طبعی طور پر اپنی عمر لمبی رکھتے ہیں ان لوگوں کی بنسبت جنہوں نے فطرت کو چھوڑ دیا ہے۔ جو خلاف فطرت زندگی گزار رہے ہیں ان کی عمریں کم ہو گئی۔ ابھی آپ اپنے پچھلے دور کو دیکھ لیں،
90 سال 100 سال اچھی چلتے پھرتے لوگ، بغیر اینک کے قرآن پڑھتے، اخباریں پڑھتے لوگ، یہ کیا تھا؟ وہ فطرت کے قریب رہتے تھے۔ آج ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا، ہمارے کھانے پینے بھی فطرت سے ہٹ گئے، اٹھنا جاگنا سونا بھی فطرت سے ہٹ گیا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ عشاء کے بعد آپ لمبی گفتگو میں نہیں بیٹھتے تھے۔ ہاں کوئی امر مہم آ گیا ہے، کوئی امر مہم آ گیا ہے، اس کے لیے اگر آپ بیٹھے ہیں، ورنہ آپ عشاء کے بعد لمبی گفتگو کو پسند نہیں کرتے، فوراً آرام کرنے کو پسند کرتے تھے۔ سحری کے وقت میں آپ سب سے پہلے اٹھنے والے، تہجد کی نماز ادا کرنے والے، رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اب وہ دستور ہے، اس دستور پر وہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک طبیب نے جو مذہباً عیسائی تھا، مدینۃ الرسول میں اپنی دکان کھول لی۔ کچھ وقت کے بعد اس نے آ کر شکایت کی کہ یہ مسلمان لوگ میرے سے دوائی نہیں لیتے، شاید میرا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، اس لیے۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم دستور کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بھوک جب لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، نہیں لگتی تو نہیں کھاتے۔ پھر شکم سیر نہیں ہوتے، جب ابھی بھوک رہتی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں صبح سے لے کر رات تک ہر وقت کچھ نہ کچھ کھایا جا رہا ہوتا ہے، تو جو کھا رہے ہیں وہ اب ہضم نہیں ہوگا تو بیماری بن جائے گی، بیماری بنے گی تو دوا کی ضرورت پیش آئے گی۔ جب فاقہ ہوگا تو بیماری ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ کہ دستور کو اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں بیماری نہیں ہے، عام لوگ صحت مند ہیں، کوئی اکا دکا لوگ بیمار ہیں۔ اب جب ہم نے دستور کو چھوڑ دیا، سنت اللہ کے خلاف چلے، نتیجہ کیا پیدا ہوا؟ بیمار عام ہو گئے، صحت خال خال ہو گئی ہے۔ یعنی لاکھوں میں کوئی ایک بندہ آپ کو ملے گا جو صحت مند ہوگا، باقی سارے بیمار ہوں گے۔ ساری سوسائٹی بیمار ہے، ہر گھر میں لوگ 10 ہیں تو 10 بیمار ہیں، 5 ہیں تو 5 بیمار ہیں، 15 ہیں تو 15 بیمار ہیں۔ کیوں؟ یہ خلاف فطرت کا نتیجہ ہے، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے پینے میں ہو، چاہے سونے میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، جس چیز میں بھی ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس قدرت کی تاثیرات بڑی سخت ہوتی ہیں۔ ہر نظام اپنا ایک تعزیری نظام بناتا ہے، وہ سزا کے طور پر تعزیری سزا رکھی جاتی ہے، اور جو لوگ خلاف فطرت چلتے ہیں، خلاف سنت چلتے ہیں، خلاف دستور زندگی گزارتے ہیں، ان پر تعزیرات آتی ہیں اس رب کریم کی طرف سے، اب وہ بڑی سخت ہوتی ہیں۔ ان تعزیرات سے جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم ہمیں یہ توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد ان اصولوں پر رکھنی ہے جن اصولوں کو رب کریم نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، پیش کیا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم اس کی تخلیق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ کائنات میں جو آدمی بھی کسی مشین کو، کسی پرزے کو ایجاد کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ قانون اور دستور پیش کرتا ہے کہ اس کو اس طرح سے چلانا ہے، اس میں یہ چیز اس طرح سے ہوگی، یہ اس طرح سے ہوگی۔ وہ ایک دستوری کتاب ساتھ دیتا ہے۔
کہ آپ اس کے مطابق چلتے رہیں گے تو یہ آپ کا تعاون کرے گی، چلے گی، پریشانی کرے گی۔ اس میں اپنی طرف سے امینڈمنٹ کریں گے تو پھر خرابی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فعرفت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ کائنات میں میرا تعارف پیدا ہو جائے، کائنات میں میری پہچان پیدا ہو جائے، فخلقت الخلق لأعرف، حضرت انسان کو میں نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی رب کریم کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، جسے انسان کہا جاتا ہے، جس سے اللہ نے عقل دیا، فہم دیا، نطق دیا، گفتگو کرنا سکھایا، بات سمجھنا سمجھانا سکھایا، جس کے اندر اللہ نے خوبیاں پیدا کی، اسے حیوانوں سے ممتاز کیا، اس کے اندر رائے کلی کا جذبہ رکھا، یہ دوسروں کی اچھائی کے لیے سوچنے والا ہے، اسی لیے تو انسان ہے، اپنے لیے تو ہر چیز سوچتی ہے۔ ایجاد و تقلید کی خوبی اس کے اندر پیدا کی، یہ کوئی چیز وجود میں لاتا ہے، کسی چیز جب وہ وجود میں آ جاتی ہے تو اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ انسان ہے۔ اس کے اندر حسن جمال کا مادہ رکھا، یہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ بھینس کو دیکھ لیں، آج سے 10 سال پہلے کی بھینس، 50 سال پہلے کی بھینس، 100 سال پہلے کی بھینس، جانور جتنے بھی ہیں، 500 سال پہلے کے جانور، 1000 سال پہلے کے جانور، ان کے کھانے پینے رہن سہن کے انداز وہی ہیں۔ یہ انسان مسلسل چینج کر رہا ہے اپنے اندر، اس میں تبدیلیاں آتی چلی گئی، اس کے رہن سہن کے سارے انداز بدلتے چلے گئے، اس نے اپنے لیے ہر اچھی چیز پیدا کی، وجود میں لائی۔ کیوں؟ یہ انسان ہے، یہ اللہ کی اس کی قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے، اسی لیے تو اسے کائنات میں معزز و محترم بنایا ہے، اس کے لیے دستور اتارا، اس کے لیے قانون اتارا، اس کے لیے سنت اللہ کو جاری کیا، اسے ایک نیچر دی، ایک فطرت دی کہ تو چلے گا اس پر تو تیری کامیابی ہے، جب اس کو چھوڑ دے گا تو ناکامی ہے۔ آج جب ہم نے چھوڑ دیا ان سب چیزوں کو جو ہمارا دستور بن کر آئی تھیں، ہم نے چھوڑ دیا انہیں جو ہمارا قانون بن کر آئی تھی، ہم نے پس پش ڈال دیا اسے جو سنت اللہ تھی ہمارے لیے، اس کا رزلٹ آج آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں۔ ساری کی ساری سوسائٹی میں رہنے والا ہر فرد، ہر گھر، ہر خاندان پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ پریشانی کیا ہے؟ یہ فطرت کو چھوڑ کر خلاف فطرت پر چلنے کی پریشانی ہے، یہ اللہ کے دستور کو چھوڑنے کی پریشانی ہے، یہ سنت اللہ کے خلاف عمل کرنے کی پریشانی ہے، یہ اللہ کی تعزیرات میں ہیں، اس کی طرف سے سزائیں ہیں، کیونکہ اس نے قانون بنا دی ہے، یہ عمل غلط کرے گا اس کی یہ سزا آ جائے گی خود بخود ہی، وہ سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہاں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اور کیا ہوئی، اسی کمی کوتاہی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، ورنہ نتائج پیدا نہیں ہوں گے، اسی طرح سے ہم روتے رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان اصولوں اور قوانین کو عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے جو اس نے ہمارے لیے متعین کر کے بھیجے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔